السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو جینیس برین سائیکالوجی۔ آج کا لیکچر ہے تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر، یعنی کہ منظم کردار کا نظریہ۔ یہ بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہیلتھ سائیکالوجی کے حوالے سے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کو سرچ کیے بغیر مل سکے۔ تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھیوری ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے تعلق پر آرگنائز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دس تھیوری از بیسڈ آن دی ریلیشن شپ between behavior and character. Osgood proposed this theory in 1985. According to him, in order to know whether an individual will decide to adopt a healthy character or not, it is necessary to know the reason for the individual's character. He says that people make decisions for themselves ahead of time. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو آسگن ہے اس نے 1985 میں یہ تھیوری جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اس کے اکارڈنگ یہ جاننے کے لیے کہ انڈیویجول ایک صحت مند بیہیویئر اپنانے کا فیصلہ کرے گا یا نہیں، انڈیویجول کے بیہیویئر کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ لوگ وقت سے پہلے اپنے لیے فیصلے کر لیتے ہیں اور انڈیویجول کی جو نیت ہوتی ہے وہ بھانپ کر اس کو گیس کر کر ہی لوگوں کے اگلے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آخر ارادے کیسے بناتے ہیں، پلان کیسے کرتے ہیں، اور اس تھیوری کے اکارڈنگ 3 فیصلے انڈیویجول کی نیت جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں کہ انڈیویجول آئندہ کیا کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو صحت مند بیہیویئر ہے وہ اپنانے کا فیصلہ 3 عوامل پر ہوتا ہے، جو کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہ جو انڈیویجول ہے اس کردار کے بارے میں اس کا بیہیویئر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد کا جو اپنا ذاتی معیار ہے، سبجیکٹیو نارم ہے، وہ کیسا ہے، تو انڈیویجول کا اپنے کردار پر کتنا کنٹرول ہے، یعنی کہ اپنا جو اس کا بیہیویئر ہے اس کے اوپر اس کو کتنا کنٹرول ہے۔ ہم ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں، تو چلیں جی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ دی بیہیویئر۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ انڈیویجول نے ایک صحت مند بیہیویئر اپنانا ہے یا نہیں، اس حوالے سے انڈیویجول کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی پری ڈسپوزیشن ہے، اس کا رویہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جو انڈیویجول کی اس خیال پر اپلائی ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک بیہیویئر کے جو ہے اس کو اپنانے سے ایک اسپیسیفک جو رزلٹ ہے وہ آئے گا، یہ ایکچولی انڈیویجول کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک ہیلتھ فل بیہیویئر جو ہے اچھا ہے یا برا ہے، اس نے اس چیز کا فیصلہ خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول کو 2 ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو بیہیویئر ہے اس کا رزلٹ جو ہے اچھا ہوگا، اور جو رزلٹ ہوگا وہ اس کو انعام دے گا، وہ ریوارڈ کا باعث ہوگا۔ فار ایگزامپل کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو ہماری فوڈ ہے، ہماری ڈائٹنگ ہے، اس میں سے جو چکنائی کی مقدار ہے کم کرنا جو ہے ہیلدی پروسیجر ہے، اور ایسا کرنا بیٹر ہے بیکاز اس طرح وزن بھی کم ہوگا اور پرسنالٹی میں اٹریکٹیو جو کمپوننٹس ہیں، اٹریکشن ہے وہ بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا پھر انڈیویجول تیز مرچ مسالے کا اگر یوز کرے گا یا کم کرے گا یا ختم کر دے گا، تو انفیکٹ یوز ہی نہیں کرے گا، تو جو معدے کی جلن ہے، ایسیڈیٹی ہے، اس کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس طرح ہمارا جو اسٹمک ہے وہ درست طور پر کام کرے گا اور السر کا جو خطرہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ سو دیٹ از کالڈ دی ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ دی بیہیویئر۔ اب سیکنڈ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے سبجیکٹیو نارم، یعنی کہ جب انڈیویجول کا بیہیویئر کسی بیہیویئر کے انڈیویجول کا جو رویہ ہے کسی بیہیویئر کے بارے میں پازیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس کردار کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ یہ ڈیسیژن جو ہوتا ہے ایک طرح سے سوشل سٹریس کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں انڈیویجول کا بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے یا نہیں، دوسرے اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، تو اسی بنیاد پر ہی انڈیویجول کی جو ڈرائیو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مضبوط ہونا کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس دیٹ از کالڈ دی سبجیکٹیو نارم۔
تھرڈ اینڈ لاسٹ ون از کالڈ دی پرسیوڈ بیہیویئر کنٹرول. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیہیویئر کا تھرڈ کمپوننٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے پرسیوڈ بیہیویئر کنٹرول ہے. یہ ہماری کامیابی کے ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. انڈیویجول اپنے جو اس نے طے شدہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ کامیابی سے ادا کرتا ہے. اس تھیوری سے واضح ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ تینوں فیصلے کرنے کے بعد، تینوں فیصلے یعنی کہ فرسٹ ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ دی بیہیویئر، سیکنڈ سبجیکٹیو نارم، تھرڈ پرسیوڈ بیہیویئر کنٹرول. تو ان تینوں کی بات ہو رہی ہے کہ تینوں ڈیسیژن میکنگ کرنے کے بعد نیت کر لیتا ہے اور کردار کو بدل لیتا ہے، اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک سگریٹ نوشی جو ہے، اسموکنگ چھوڑ دینا، ڈرگ چھوڑ دینا، اس کو ایکسرسائز پھر کرنا، اور پھر زیادہ سے زیادہ جو چکنائی والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے گریز کرنا وغیرہ ایک صحت مند بیہیویئر کی ایگزامپلس ہیں. انہیں اختیار کرتے ہوئے انڈیویجول اس طرح فیصلہ کرتا ہے. اب گولڈرنگ نے 2002 میں کہا تھا کہ لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں اور ان کے بیہیویئر ہیں، ان کے ارادے ہیں، ان سے ان کے صحت مند کردار کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے. پریڈکشن یعنی فیوچر کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. فیوچر کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کا ہم لوگ پریڈکشن کا ورڈ اس میں یوز کر لیتے ہیں. اب جیسے ویٹ کم کرنا، ایکسرسائز کرنا اور ایک ہیلدی ڈائٹ کا استعمال جیسے جو فیکٹرز ہیں ان کا مطالعہ ان ماہرین نے، ان ایکسپرٹس نے کیا ہے، جس میں ہمارے پاس کارنر ہے، اسکفٹر ہے، ایڈسن ہے اور گولڈن ہے. اب ان ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نوجوان جو ہے، ینگ انڈیویجول ایسے صحت مند کردار، ایسے صحت مند بیہیویئر انفیکٹ جو سوشل تقاضے ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے طور پہ اپنا لیتے ہیں. اب فریڈرک گیبنز جو ہے، اس نے 1998 میں اس نے واضح کیا، 1998 میں واضح کیا کہ ایسی سوشل کنڈیشنز میں پوچھنا مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ویلیویبل ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل میں کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، سوشل جو اوکیزنز ہوتی ہیں، ان پر پیدا ہوتی ہیں جب گروپس کے ممبرز جو ہیں ایک ان ہیلپفل بیہیویئر کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شو اپ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جو الکوہل ہے یا پھر ڈرگ وغیرہ ہے، اس کی دعوت وغیرہ. ٹھیک ہے، گبسن اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے، گبسن ایٹ آل کا کہنا ہے کہ بیہیویئر ولنگنیس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے کہ کسی بھی اوکیزنس پر، کسی بھی ایونٹ یا موقع پر پیدا ہونے والی ایسی ڈرائیو ہے جو ہمیں ایک ان ہیلپفل بیہیویئر کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہماری بیہیورل ولنگنیس ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمارے ذاتی معیار سے ہے، یعنی کہ سبجیکٹیو نارم سے ہے. ٹھیک ہے، سبجیکٹیو نارم سے ہے. تو کیا ہے سبجیکٹیو نارم سے کس طرح سے ہے کہ جو ایک بہت بڑا بیہیویئر ہوتا ہے، ہماری ولنگنیس ہماری اس کوگنیشن پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو فرینڈس ہیں یا ہمارے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں. گبسن کا کہنا ہے کہ جو بیہیورل آمادگی ہے، ولنگنیس ہے، ارادتاً نہیں ہوتی، پہلے سے پری پلان نہیں ہوتی، بلکہ ایک رسپانس کے طور پر پیدا ہوتی ہے. اور اس کا مزید کہنا ہے کہ ایسے ان ہیلپفل بیہیویئر جو سوشل اوکیزنس پر ایک انسٹرکچر کی فارم میں پیدا ہوتے ہیں، جس میں انڈیویجول اپنے فیصلے، اپنے ڈیسیژنس اور نیت کی بجائے گروپس کی پیروی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، یعنی گروپس کو فالو کرتے ہیں. جو میجورٹی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیٹ از کالڈ perceived behavioral control. So finally یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر اگین گائیڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ میرے چینل پہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، یہی میری فی ہے. اور اگر آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ڈیلی بیسس ایکٹیویٹیز میں بہت ساری پرابلم فیس کرتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ایک پیڈ کاؤنسلنگ سیشن بھی بک کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس چینل پر آپ کے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، بورڈ ایگزامس، ایس ایس کے ایگزامس کی 100% کامیاب تیاری کروائی جاتی ہے، اس لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو.